ایک صاحب اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں، میرا نام حاجی الیاس ہے۔ میری محلے میں پرچون کی ایک دکان ہے جو کہ اچھی خاصی چلتی تھی اور اس کے ذریعے میرے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ لوگ میری دکان میں آتے تھے، یہاں تک کہ طرح طرح کی خواتین بھی آتی تھیں۔ میرا ایک دوست جس کا نام علی تھا جو مجھ سے ہی سودا لیتا تھا، میں اسے اچھے خاصے ڈسکاؤنٹ پر سودا دیتا تھا۔ وہ گندم کا کاروبار کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اسے ایک دفعہ کہہ دیا کہ تم مجھے گندم کی آدھی بوری دے دینا، جس کے بدلے میں تم مجھ سے فری سودا لے جانا۔ اس نے میری بات مان لی۔ اب ہم دونوں ہی ایسے آرام سے زندگی گزارنے لگے تھے جب اچانک ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ مجھے انتہائی دکھ ہوا تھا کیونکہ اس کی ایک بیوی اور 2 بالکل چھوٹے بچے تھے۔ اس کے بچوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ میں اس کی شادی پر بھی گیا تھا۔ اس کی بیوی کو دیکھا تھا جو کہ کافی خوبصورت تھی۔ مجھے اس کی قسمت پر رشک ہوا تھا، لیکن قدرت کو جو منظور تھا، اب اس کی بیوی بھی بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے ماہانہ سودا مفت دے سکوں۔ یہی سوچ کر میں اس کی بیوی شگفتہ کو ہر ماہ سودا بھجوا دیتا تھا۔ وہ بھی میرا شکریہ ادا کرتی تھی۔ اب اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنا گھر میں کوئی کام کھول لے، جس پر اس نے کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیا۔ میں نے اس کو داد دی۔ میرا اس کے ساتھ مہینے میں 1 دفعہ ہی سامنا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہی گپ شپ لگاتا تھا تاکہ اسے کمی نہ محسوس ہو۔ وہ اپنے گھر پر اکیلی ہی رہتی تھی۔ ایک دفعہ میں جب اسے سودا دینے اس کے گھر پہنچا تو اس کے دروازے پر تھا جب کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ شگفتہ دکھنے میں ایسی عورت نہیں لگتی تھی، پھر یہ مرد کیا کر رہا تھا۔ میں نے بیل بجائی تو شگفتہ نے دروازہ کھولا اور میں نے اسے سودا دیا۔ میری نظر پیچھے پڑی جدھر وہ مرد بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہنے لگی کہ میرا بھائی ہے۔ میں شاک ہوا اور واپس جانے لگا۔ میں اپنی دکان میں چلا گیا، لیکن اب بھی میں حیران و پریشان تھا کہ کیا ماجرا ہے جو اسے جھوٹ بولنا پڑا، کیونکہ اس کے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ ضرور شگفتہ کا کسی کے ساتھ چکر ہے، کیونکہ اسے 5 ماہ ہو گئے تھے اور اب وہ کافی اداس رہنے لگی تھی۔ اس اداسی کا حل اسے مل ہی گیا تھا۔ میں نے اب اسے سودا نہ دینے کا فیصلہ کیا اور اگلے مہینے کا سودا نہیں دیا، جس پر کچھ دن بعد وہ میری دکان پر آ گئی اور کہنے لگی کہ الیاس کیا ہوا، اب تم مجھے سودا دینے نہیں آئے۔ میں نے اس سے کہا کہ معاف کرنا، پر میرے وسائل بھی کم ہونے لگے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے دکان میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو اب میں تمہیں سودا نہیں دے سکتا۔ وہ بھی میری بات سن کر حیران ہو گئی تھی اور ویسے ہی واپس چلی گئی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ضرور پتہ لگوا کر رہوں گا کہ وہ مرد آخر کون تھا۔ اس دن میں نے اپنی بہن کے کپڑے سلوانے کے لیے دینے تھے، تو میں شگفتہ کے گھر گیا، لیکن اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر اس کے دونوں بچے کھیلنے میں مصروف تھے۔ میں نے بچوں کو پیار کیا اور پوچھا کہ ماما کہاں ہیں۔ بچوں نے بتایا کہ ماما تو انکل کے ساتھ اندر ایک کام کر رہی ہیں۔ میں شاک ہوا اور اس روم کی طرف دیکھا جس کا دروازہ بند تھا۔ میں اس روم کی طرف گیا اور اپنا کان لگا کر اندر آنے والی آوازیں سنی تو میں حیران ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شگفتہ اس قسم کی عورت ہے، کیونکہ وہ آج تک خود کو چھپا کر باہر نکلتی تھی۔ میں اس کے گھر جاتا تھا تب ہی اسے رف سے حلیے میں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے کپڑوں والا بیگ اٹھایا اور واپس آ گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن شگفتہ میری دکان پر آئی اور کہنے لگی کہ میرا سودا ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے سودا ادھار دے دو۔ میں نے پہلے تو اسے ٹال دیا، لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا اور اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر کے رونے لگی، جس پر میں مان گیا۔ لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یاد ہے تمہارے شوہر نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ پھر وہ مرد کون تھا؟ تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ کہنے لگی کہ وہ تو بل لینے آیا تھا بجلی کا۔ میں حیران ہوا کہ شگفتہ کتنا صاف جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ سودے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور بل کے لیے پیسے تھے۔ اس پر وہ افسوس سے کہنے لگی کہ پیسوں کے بدلے مجھے اس کو کچھ اور دینا پڑا تھا۔ میں شاک ہوا تھا اور مجھے دکھ ہوا کہ وہ اتنی مجبور تھی۔
میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس چیز کی بات کر رہی تھی، پر میں نے اس سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور سودا دے دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا شگفتہ نے مجبوری میں یہ سب کیا تھا، یا وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے کپڑوں کا بیگ اٹھایا اور سلوانے کی گاڑ سے دوبارہ اس کے گھر جانے لگا، لیکن اس بار اس نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ میں نے اسے کپڑے سمجھائے جب وہ مرد دوبارہ اندر آیا اور کچھ دیر بعد واپس چلا گیا۔ میں نے شگفتہ سے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے، تم لوگ روزانہ یہ سب کرتے ہو؟ اس پر شگفتہ نے رونے والا چہرہ بنایا اور کہنے لگی کہ اس مرد نے مجھے کہا تھا کہ مجھ پر بجلی کا بل معاف ہو جائے گا اگر میں روزانہ اسے ٹائم دوں گی۔ میں حیران ہوا۔ میں نے شگفتہ کو 3000 روپے دیے اور اس سے کہا کہ یہ پیسے اسے اپنی طرف سے دے دینا اور آج کے بعد سے تم اس سے نہیں ملو گی۔ وہ میرے اس جوش سے حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ الیاس تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہارا کسی اور کے ساتھ یہ کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، جس پر وہ کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں کچھ میری مرضی بھی شامل تھی، کیونکہ میں بہت اداس رہنے لگی تھی اور مجھے بھی وہ سب چاہیے تھا، مجھے بھی طلب ہو رہی تھی۔ میں شگفتہ کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ اگر تمہیں میری طلب ہو رہی تھی تو تم مجھے بھی تو بلوا سکتی تھی، لیکن اس طرح اس مرد کے ساتھ یہ سب کرنا محلے والوں کو عجیب لگے گا اور کل کو وہ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ میں نے اس کو دلاسا دیا، لیکن وہ میری بات سن کر جھجک گئی تھی اور چپ ہو گئی تھی۔ میں نے سیدھا اس سے بول دیا تھا کہ میں حاضر ہوں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور وہ مجھ سے ادھار سودا لینے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے اپنے پاس کبھی نہ بلایا تھا، جبکہ میں بہانے سے اس کے گھر جاتا تھا، لیکن ہماری ایک حد تک ہی بات چیت ہوتی تھی۔ میں اب تنگ آ چکا تھا کیونکہ اب وہ میرے ذہن میں سوار ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اسے پانے کی چانسز ہیں، تو اب میں اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے ادھار واپس کرنے کی کوئی بات نہ کی تاکہ اس کا ادھار بڑھتا جائے اور ایک دم میں اس سے مانگوں تو اس کے پاس دینے کو کچھ نہ بچے۔ ایک دن اچانک ہی میں اس کے گھر سے گزر رہا تھا جب وہ مرد پھر سے اس کے گھر سے باہر نکلا۔ میں حیران ہو چکا تھا اور مجھے کافی غصہ بھی آیا کہ شگفتہ نے میری بات نہیں مانی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کا دروازہ ویسے ہی کھلا تھا۔ میں اس دروازے کے اندر داخل ہوا اور سیدھا اس کے روم میں چلا گیا تو شگفتہ کو دیکھ کر دھچکا لگا تھا۔ اس کا وہ حلیہ ایسا تھا کہ میں شرم سے چور ہو گیا۔ یہ حلیہ مجھے کچھ دیر پہلے ہونے والی کارکردگی کا پتہ دے رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر میری اندر کی آگ بڑھنے لگی تھی۔ میں ویسے ہی باہر جا کر بیٹھ گیا اور شگفتہ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا حلیہ درست کرتی باہر کی جانب آئی اور کہنے لگی کہ الیاس پلیز کچھ غلط مت سمجھنا۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں مجبور تھی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کے ہونٹ پر جھک گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ شاید میں جیلس تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ شگفتہ پلیز میرا رقیب کسی کو مت بنانا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں پتہ یہ احساس مجھے کب ہوا ہے، لیکن یہ احساس جان لیوا ہے۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میں اس سے سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن ایک دن وہ میری دکان میں آئی اور مجھ سے سودا لینے لگی۔ میں نے اسے آرام سے سودا دے دیا۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزرتے رہے اور میرا ادھار اس کے پاس 30,000 کا بن گیا تھا۔ میں نے حساب لگایا اور سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا حساب پورا کروں۔ شگفتہ بھی اب خوش رہنے لگی تھی۔ اس کا ایک بچہ اسکول جانے لگا تھا اور گھر پر اکیلی اپنا سلائی کا کام کرتی تھی۔ جس دن میں اس کے گھر گیا تو وہ اس وقت بھی سلائی کر رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا کہ پیاس لگی ہوگی، پانی دیتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ پیاس تو لگی ہے پر پانی کی نہیں بلکہ تمہاری۔ میری گہری بات کا مطلب وہ پوری طرح سمجھ چکی تھی، لیکن کہنے لگی کہ الیاس تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے اس سے کہا میرا 30,000 تمہارے پاس ہے اور آج مجھے اپنے پیسے ہر حال میں چاہیے، جس پر وہ حیران تھی اور کہنے لگی کہ میرے پاس تو 10,000 بامشکل ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم 30,000 نہیں دے سکتی ہو تو مجھے وہ دے دو جو تم مجھے آرام سے دے سکتی ہو۔
وہ کچھ دیر تو چپ رہی، لیکن پھر وہ اپنے روم میں جانے لگی اور میں اس کے پیچھے جانے لگا۔ اس نے اپنے روم کا دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی، یہ چاہیے تھا تو پہلے بتا دیتے، یہ تو میں دینے کے لیے کب سے بے قرار تھی۔ میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ میں کسی صحیح موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ بولتے ہی اس پر جھک گیا اور اس کی خوبصورتی کو خود میں بسانے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بے بس ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا کام بھرپور طریقے سے کیا اور اپنے 30,000 اسی طرح پورے کیے تھے۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ کچھ دیر بعد میں واپس آ گیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ ویسے بھی میری عمر بڑھ گئی تھی اور رشتے آنا بھی بند ہو گئے تھے۔